مفتی نوید عباسی صاحب، سیدنا ہمارے سردار ہمارے امام سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ کا جس طرح ذکر ہو رہا ہے اور ان کی شہادت کا آج دن ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، بڑا اچھا نوحہ بھی پڑھا گیا۔ تو یہ جو جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی محبت کی بات کی صحابہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی کے بارے میں اتنی باتیں فرما دیں تو اب اس سے دو رائے نہیں ہو سکتی، خدا اور نبی نہیں، اور اس کے بعد کیا کہا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جی اگر اتنی خوبصورت بات کی کہ اگر سیدنا علی کا نام آئے اور اگر کسی کے چہرے پہ کوئی تاثرات اچھے نیگیٹو آ جاتے، اچھے نہیں آتے نیگیٹو آتے ہیں تو پھر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس میں کہیں خرابی ہے، بلکہ ساری ہی خرابی ہے پھر اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا عظیم دن ہے، اس اعتبار سے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ حدیث کے مطابق ہم عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ ہم کوئی فضول کام نہیں کر رہے، کوئی یہ نہ سمجھے، یہ بڑی برکت والا کام ہے، اور ذکر علی یہ مردہ دلوں میں زندگی کی حرارت پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت پر بہت ساری گفتگو ہو چکی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا اور آخرت کا بھائی اللہ کے نبی نے حضرت علی کو قرار دیا۔ یہاں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ فلاں بھی بھائی، یعنی رشتہ داری میں وہ جو رشتہ داری ہیں، وہ جو برادری ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن علی کو جو نبی نے برادر کہا ہے، وہ زبان رسالت نے کہا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی اس موقع پر جب مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا جا رہا تھا، تب اللہ کے رسول نے حضرت علی اکیلے رہ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو اس لمحے پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کی جماعت میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کہا خود کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، محمد النبی اخی وسیری، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور وہ میرے سسر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو عظمتیں ہیں، جو ان کی شان ہے، یہ ہم اگر درختوں کو قلم بنا لیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنے لگیں تو وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور اسامہ بھائی یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام بیماری کے ایام میں جب آپ علیل ہیں، آپ حکم دیتے ہیں حضرت بلال کو کہ جاؤ جا کے ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابھی ہمارے ثنا خان بھائی، نعت خان بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علماء کے ساتھ، جیسے قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، دیگر علماء ہیں، کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اعزاز کی بات ہے، میں تو کانپ رہا ہوں۔ یہ محبتیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں، یہ طریقہ صحابہ کا ہے کہ مصلی رسول پر آگے نہیں بڑھ رہے، اور وہ کانپ رہے ہیں کہ میں کیسے جاؤں اس مصلی پر۔ اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ آگے بڑھو اور اس مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ رسول نے تمہیں کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر کے بتاتے ہیں کہ جس کو رسول امام بنائے علی بھی اس کو امام بناتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس مشکل مسائل آتے، یہاں بات ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے بڑے عالم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سب سے زیادہ شجاعت آپ کی ہے، سب سے بڑے قاضی آپ ہیں، تو کئی دفعہ مشکل مسائل صحابہ کے پاس آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف جب رجوع کیا گیا تو آپ نے لمحوں میں ان کو حل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کئی مرتبہ کہا، لولا علی لعلک عمر، کہ اس موقع پر اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اس وقت سے بچانا جب عمر کو مشکل پیش آئے اور مشکل کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسامہ بھائی، اس علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو ظلماً شہید کیا گیا، لیکن آپ نے شہادت کے وقت بھی انصاف کو قائم رکھا ہے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس علی کے ساتھ ہم دلی عقیدت اور محبت رکھیں، اور محبتوں کا اظہار ہر زبان سے ہونا چاہیے، ہر گھر سے
کم از کم 21 رمضان آج کے دن تو علی علی کی صدائیں بلند ہونی چاہیے بہت اور اچھے. پتہ لگے کہ ہم محبان علی ہیں.